السلام علیکم۔ خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شروعات کرتے ہیں سرخی۔ کرن کمار ریڈی کے قریبی ساتھی امریندر ریڈی کے گھر پر انکم ٹیکس عہدیداروں کا دھاوا۔ شرف الدین چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ دار ایم شجاع الدین بے قاعدگیوں کی پاداش میں معطل۔ تانڈور اور وقار آباد میں صدر مجلس کے دورے، بلدی امیدواروں کے ساتھ انتخابی مہم میں شرکت۔ بی جے پی کی نظر تلنگانہ میں چیف منسٹر کے عہدے پر، ٹی ڈی پی کے ساتھ مفاہمت کے لیے بی جے پی کی شرط۔ اور ریلوے لائن کو عبور کرنے کا خطرناک انجام، ملکاج گری میں 2 افراد ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک۔ اور اب تفصیل۔ سابق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے قریبی ساتھی ریئل اسٹیٹ تاجر امریندر ریڈی کے گھر پر انکم ٹیکس عہدیداروں نے دھاوا کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انکم ٹیکس عہدیداروں نے قریب 4 گھنٹوں تک تلاشی کے بعد اہم دستاویزات اور نقد رقم کو ضبط کیا ہے۔ واضح رہے کہ اراضی کی بعض معاملاتوں میں کرن کمار ریڈی کے ملوث ہونے کے بھی الزامات لگائے جا چکے ہیں۔ وقف بورڈ کے اسپیشل آفیسر شیخ محمد اقبال نے بتایا ہے کہ شرف الدین چیریٹیبل ٹرسٹ واقع چراغ علی لین کے ذمہ دار ایم شجاع الدین کو دھاندلیوں اور بے قاعدگیوں کی پاداش میں معطل کر دیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ محمد اقبال نے بتایا کہ شجاع الدین نے وقف بورڈ کی اجازت کے بغیر مہیشوری بلڈر سے 80,000 روپے ماہانہ کرائے کا معاہدہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ وقف عمارت کی چھت پر بھی متولی نے سیل فون ٹاور نصب کرتے ہوئے 180 مہینوں کا معاہدہ کیا تھا۔ شیخ محمد اقبال نے بتایا کہ وقف بورڈ نے معین منزل ایبٹس سرائے جوبلی واقع کاچی گڑا اور انجمن اسلامیہ کرنول کی وقف جائیدادوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کوہ امام ضامن کے تحت 5 افراد کو 1 سال کے لیے لیز پر دی گئی اراضی کے معاہدے کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ شیخ محمد اقبال نے بتایا کہ سر نظامت جنگ اور زینت النساء وقف کے تحت مدینہ منشن میں واقع 5,139 اسکوائر یارڈ اراضی کا کرایہ کا معاہدہ بھی ختم ہو چکا ہے اور کرایہ دار نشاد بیگم کو 15 دن میں وقف بورڈ کو قبضہ حوالے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ درگاہ یوسفین کے معطل شدہ متولی نے ان کی معطلی میں کی گئی توسیع کے خلاف عدالت میں درخواست داخل کی تھی، لیکن عدالت نے اسے قبول نہیں کیا ہے اور وقف بورڈ کو 4 ہفتوں میں جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ شیخ محمد اقبال نے بتایا کہ وائسرائے ہوٹل کی اراضی معاملے پر بھی عدالت میں سماعت جاری ہے اور 4 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ تانڈور اور وقار آباد میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلس امیدواروں کے ساتھ انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ بیرسٹر اویسی نے مختلف وارڈز کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ صدر مجلس کے ہمراہ وارڈز کے امیدوار اور مقامی سرگرم مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ صدر مجلس کے دورے کے دوران مقامی مسلمانوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا اور نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیا گیا۔ مختلف مقامات پر صدر مجلس کی گل پوشی بھی کی گئی۔ بیرسٹر اویسی نے فردن عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی۔ تانڈور میں انہوں نے 3 انتخابی جلسوں سے خطاب کیا۔ مجلس نے تانڈور میں 16 بلدی حلقوں میں امیدوار کھڑا کیے ہیں، جن میں 3 امیدوار غیر مسلم ہیں، جبکہ وقار آباد میں 8 امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ عتیق پاشا، ایڈوکیٹ پی گوپی، پی راملو، فیاض خان، جہانگیر بی، محمد اسرار الدین، شیخ قطب الدین وقار آباد میں مجلس کے امیدوار ہیں۔ صدر مجلس نے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دلت مسلم اتحاد کے ذریعے ہی فرقہ پرستوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی
کہ وہ اپنی جماعت کو مضبوط کریں۔ اس موقع پر مجلسی کوآپریٹرز ایس اے حق نذیر، معراج محمد، محمد نذیر الدین اور دوسرے موجود تھے۔ سنگاریڈی میں بھی بلدی انتخابات کے لیے مجلس کی انتخابی مہم میں شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ جمعرات کو متمد عمومی احمد پاشا قادری نے مختلف وارڈز کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مجلس کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ احمد پاشا قادری کا سنگاریڈی پہنچنے پر استقبال کیا گیا۔ سنگاریڈی کے 31 وارڈز کے من جملہ مجلس 17 پر مقابلہ کر رہی ہے۔ اتوار کو صدر مجلس سنگاریڈی کا دورہ کرنے والے ہیں اور اسی رات وہ ایک بڑے جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ مجلس نے سنگاریڈی میں 3 غیر مسلم افراد اور 6 خواتین کو ٹکٹ دیا ہے۔ احمد پاشا قادری نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مجلسی امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ گورنر ای ایس ایل نرسمہن نے ریاست کی تقسیم کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس طلب کیا، جس میں چیف سیکرٹری پی کے موہنتی کے علاوہ 15 کمیٹیوں کے ارکان نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق دونوں ریاستوں میں سرکاری محکموں کے دفاتر کے قیام کے لیے عمارتوں کی نشاندہی کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ پتہ چلا ہے کہ حیدرآباد میں موجود سیکریٹریٹ کی عمارت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تلنگانہ ریاست کے لیے ABCD بلاکس اور آندھرا پردیش کے لیے JKHL بلاکس مختص کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے، جبکہ اسمبلی کی موجودہ عمارت تلنگانہ ریاست کو دی جائے گی اور جوبلی ہلز میں واقع مرری چنا ریڈی انسٹی ٹیوٹ کی عمارت کو آندھرا پردیش اسمبلی کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے۔ کمشنر سٹی پولیس انوراگ شرما نے مجلس اتحاد مسلمین کی نمائندگی کے بعد یہ تیقن دیا ہے کہ پولیس ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے دوران صرف روڈی شیٹرز اور گزشتہ الیکشن کے دوران جن افراد کے خلاف کیس درج کیے گئے تھے انہی کو طلب کرتے ہوئے بانڈ اوور کرے گی۔ پولیس کی جانب سے روڈی شیٹرز کے نام پر دوسرے معصوم افراد کو ہراساں کرنے کی مسلسل شکایتیں ملنے کے بعد صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر مجلسی ارکان مقننہ ممتاز احمد خان، احمد بلالہ، امین الحسن جعفری اور کارپوریٹر سید منہاج الدین نے کمشنر انوراگ شرما سے نمائندگی کی تھی۔ مجلسی قائدین نے کئی بے قصور نوجوانوں کے ساتھ پولیس زیادتی کے واقعات کی نشاندہی کروائی، جس کے بعد انوراگ شرما نے بتایا کہ پولیس صرف روڈی شیٹرز اور ان افراد کو طلب کرے گی جن کے خلاف الیکشن کے دوران کیسز درج کیے گئے تھے۔ بعد میں مجلسی وفد نے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر راہل بوجا سے بھی ملاقات کی اور اس سلسلے میں نمائندگی کی۔ تلنگانہ کا چیف منسٹر بی جے پی کا ہونا چاہیے۔ بی جے پی نے تلگو دیشم سے مفاہمت کے لیے یہ شرط رکھی ہے۔ حیدرآباد پہنچے بی جے پی کے قومی لیڈر پرکاش جاوڈیکر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں بی جے پی کا موقف تلگو دیشم سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تلگو دیشم سربراہ چندرا بابو نائیڈو کس طرح سے یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ تلنگانہ کا چیف منسٹر بی سی ہوگا۔ چندرا بابو نائیڈو کے اس بیان پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ریاستوں میں تلگو دیشم کے ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔
پون کلیان کے بی جے پی کی طرف جھکاؤ سے متعلق پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ کانگریس ہٹاؤ دیش بچاؤ نعرہ لگانے والے ہمارے دوست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ اور سیما آندھرا میں نئے ساتھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ میں کانگریس کو اب 3 نشستیں بھی نہیں ملیں گی۔ تلگو دیشم سے متعلق بی جے پی لیڈر کے بیان سے دونوں پارٹیوں کے درمیان مفاہمت کا مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ بی جے پی وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بی سی کو دیکھنا نہیں چاہتی، اور ادھر تلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ تلنگانہ کا چیف منسٹر پسماندہ طبقے سے ہی ہوگا اور اس میں کسی بھی طرح کے شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ پارٹی دفتر میں خطاب کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ تلگو دیشم پسماندہ طبقات کے لیے ایک موزوں پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ طبقے کی ترقی تلگو دیشم کی ذمہ داری ہے۔ تلگو دیشم سربراہ نے ایک بار پھر یہ بات دہرائی کہ حیدرآباد کی ترقی تلگو دیشم کے دور میں ہوئی ہے۔ انہوں نے ٹی آر ایس کو بے اعتماد پارٹی قرار دیا۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ ریاست سے جتنی جلد ہو سکے کانگریس کو بے دخل کر دینا چاہیے۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ ان کے دور میں ہی نوجوان ڈاکٹرز انجینئرز بنے تھے۔ کانگریس رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ یہ بات ماننا بالکل غلط ہے کہ کے سی آر کی وجہ سے ہی تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ 4 شنبے کو منعقدہ امر ویرالہ کے اجلاس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سونیا گاندھی کی وجہ سے ہی تلنگانہ کی تشکیل ممکن ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے لیے جان دینے والوں کی افراد خاندان کو اپنوں کی جان جانے کے غم سے زیادہ تلنگانہ کی تشکیل کی خوشی ہے۔ انہوں نے کے کیشو راؤ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں لیکن حد ادب کو ملحوظ رکھ رہے ہیں۔ کانگریس کے ارکان اسمبلی کے لکشما ریڈی اور سری دھر نے کہا ہے کہ کے سی آر مائنڈ گیم کے ذریعے قائدین کو کمزور کر رہے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے لکشما ریڈی نے کہا کہ کے سی آر کانگریس قائدین کے نام لے کر ان کے ٹی آر ایس میں شامل ہونے کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کانگریس کے کارکن ہیں اور کام کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف الیکشن کمیشن سے نمائندگی کی جائے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ بل کی حقیقت سے واقفیت کے بعد ہی کے سی آر کو اپنی بات کہنی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولاورم پروجیکٹ کی منظوری مرکز سے ہوئی ہے، اسے کے سی آر کیسے روک سکتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس پروجیکٹ پر 4000 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ 52,000 ملازمین کو آپشن کی سہولت رہے گی اور ملازمین کو کے سی آر کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے تیقن دیا کہ وہ ملازمین کے ساتھ ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ کرن کمار ریڈی 21 اور 22 مارچ کو ضلع کرشنا کا دورہ کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ کی پارٹی نے لوک سبھا کی 20 نشستوں سے مقابلہ کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ کانگریس لیڈر چرنجیوی نے کہا ہے کہ کانگریس کی مخالفت کرنے اور اس پر انگلی اٹھانے والے ہمارے حریف ہیں۔ اس تعلق سے بس یاترا کے ذریعے کارکنوں میں جوش پیدا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کے لیے کانگریس ہی نہیں بلکہ دیگر جماعتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے چرنجیوی نے کہا کہ پون کلیان کے لیے ان کی نیک تمنائیں ہمیشہ رہیں گی لیکن سیاسی طور پر وہ ان کے حریف ہیں۔ چرنجیوی نے کہا کہ انتخابات کے بعد وزیر اعلیٰ کون بنے گا اس کا فیصلہ کانگریس لیجسلیچر پارٹی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر کی دھمکیوں سے کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حیدرآباد 10 سال تک مشترکہ دارالحکومت رہے گا۔ سنہرے تلنگانہ کی تعمیر نو کے لیے کانگریس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ نو وارد پارٹیوں سے کانگریس کو سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کی میٹ دا پریس سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ پی سی سی کے صدر پونلا لکشمیا نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے قیام کی صرف 2 وجوہات ہیں: تلنگانہ کے نوجوانوں کی قربانی اور کانگریس کی سنجیدگی۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس انتخابات میں تنہا مقابلہ کرے گی۔
کانگریس تلنگانہ کی 100 اسمبلی اور 16 پارلیمانی نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ پونالا لکشمیا نے KCR اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ووٹ حاصل کرنے کے لیے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، جبکہ کانگریس بنیادی سطح سے مضبوط ہے۔ جن سینا پارٹی سے کانگریس پر اثر پڑنے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر پونالا لکشمیا نے الٹا سوال کیا کہ آخر یہ جن سینا ہے کیا؟ ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ کانگریس سماجی نقطہ نظر سے اہم مسائل کو ترجیح دے گی۔ کانگریس کی رکن اسمبلی کملا ماں کو قومی SC کمیشن کی جانب سے رکن منتخب کیے جانے پر APCC کی جانب سے انہیں تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر صدر PCC رگھویر ریڈی، مرکزی وزیر چرنجیوی V وسنت کمار اور C رامچندریا موجود تھے۔ PCC صدر رگھویر ریڈی نے کہا کہ سماجی انصاف، دلت اور پسماندہ طبقات کو برابر حقوق اور مواقع صرف کانگریس پارٹی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس موقع پر کملا اماں نے قومی SC کمیشن کے رکن مقرر ہونے پر سونیا گاندھی سے اظہار تشکر کیا۔ محمد فاروق کو آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے اقلیتی سیل کا انچارج صدر مقرر کیا گیا ہے۔ سیل کے کنوینر کی حیثیت سے غوث کو منتخب کیا گیا۔ اقلیتی سیل کے صدر سراج الدین نے APCC اقلیتی سیل کے اس اضافی انچارج صدر کا رگھویر ریڈی اور چرنجیوی اور دیگر اعلیٰ قائدین سے تعارف کروایا۔ مرکزی حکومت نے ملک کی تمام عدالتوں میں 25% ججز کی تعداد میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ججز کی تعداد 906 سے بڑھ کر 1112 ہو جائے گی، جبکہ ملک کی مختلف عدالتوں میں پہلے سے ہی 250 جائیدادیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 206 نئی جائیدادوں پر بھی بھرتی کی جائے گی۔ ہمایوں نگر پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران 3 افراد کے پاس سے 8,59,000 روپے ضبط کر کے محکمہ انکم ٹیکس کے حوالے کر دیا ہے۔ ضبط شدہ رقم اپنے ساتھ لے جانے والوں میں ایک آرکیٹیکٹ ہے، جبکہ دوسرا شخص بینک سے رقم نکال کر لے جا رہا تھا کہ پولیس نے اسے پکڑ لیا اور ان دونوں نے رقم واپس لینے کے لیے پولیس کو ضروری دستاویزات فراہم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ راجندر نگر علاقے کے ملاردیو پلی پولیس حدود میں گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران پولیس نے روی نامی شخص کے قبضے سے 25 لاکھ روپے ضبط کیے ہیں۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی نفاذ کے بعد بڑے پیمانے پر پولیس کی جانب سے چیکنگ کی جا رہی ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ کے کسٹم عہدیداروں نے دبئی سے حیدرآباد آنے والے ایک مسافر کے پاس سے 2 کلو سونا ضبط کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کیرلا کا متوطن حنیف جمعرات کی صبح دبئی سے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ کسٹم عہدیداروں نے اس کی تلاشی لے کر سونا ضبط کر لیا۔ کسٹم عہدیدار گرفتار شدہ شخص سے مزید پوچھ تاچھ کر رہے ہیں۔ ملکاج گری کے علاقے اتم نگر میں ٹرین کی زد میں آ کر 2 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ جمعرات کی صبح کے اوقات میں یہ نامعلوم افراد ریلوے لائن عبور کر رہے تھے کہ خطرناک انجام سامنے آیا اور یہ دونوں ریل کی زد میں آ کر حادثے کا شکار ہو گئے۔ ریلوے پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ مادھاپور کرائم پولیس نے سیل فونز کا سرقہ کرنے والی 4 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے قبضے سے 6 لاکھ مالیتی سیل فونز ضبط کر لیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق شاطر سارق، مظفر، عزیز اور دیگر 2 ساتھیوں کے ساتھ سرقے کی وارداتیں انجام دیتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان میں سے ایک آٹو چلاتا اور مسافروں کو آٹو میں بٹھا لیتا اور اس کے دیگر ساتھی اسی آٹو میں بیٹھ جاتے اور جگہ کی تنگی کا فائدہ اٹھا کر مسافروں کے فونز کا سرقہ کر لیا کرتے تھے۔ میر چوک پولیس نے ایک خاتون کی مشتبہ موت کی شکایت پر پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کھود کر نمونے حاصل کیے ہیں۔ متوفیہ زینت فاطمہ کے والدین نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی 3 سال پہلے ابرار علی کے ساتھ ہوئی تھی۔ 3 مہینے پہلے زینت فاطمہ کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد زینت فاطمہ کو دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد بعض افراد نے
متوفیہ کے والدین کو بتایا کہ ان کی بیٹی کی موت کسی اور وجہ سے ہوئی ہے، جس پر انہوں نے میر چوک پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے عدالت کے حکم نامے پر عمل کرتے ہوئے متعلقہ MRO، عثمانیہ دواخانے کے ڈاکٹرز اور ACP میر چوک پولیس کی موجودگی میں قبر کھود کر نمونے حاصل کیے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کرن کمار ریڈی کے قریبی ساتھی امریندر ریڈی کے گھر پر انکم ٹیکس عہدیداروں کا دھاوا۔ شرف الدین چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ دار M شجاع الدین بے قاعدگیوں کی پاداش میں معطل۔ ٹانڈور اور وقار آباد میں صدر مجلس کے دورے، بلدی امیدواروں کے ساتھ انتخابی مہم میں شرکت۔ BJP کی نظر تلنگانہ میں چیف منسٹر کے عہدے پر، TDP کے ساتھ مفاہمت کے لیے BJP کی شرط۔ اور ریلوے لائن کو عبور کرنے کا خطرناک انجام، ملکاج گری میں 2 افراد ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔